اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن نقوی۔ آج انشاءاللہ تعالی 2.7 ایڈیکسل سلیبس کا ایک پیسیج ہے قرآن کا۔ یہ سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 48 ہے، جس کو انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے۔ ایڈیکسل کا پیسیج جیسے بتایا 2.7 اس کا کمپوننٹ ہے، اور اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ شریعہ ہے قرآن کا۔ جیسے عرض کیا کہ جو سورہ ہے وہ 5 اور آیت نمبر 48۔ ویڈیو اس کی ایک ہی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو ڈاٹ کر دیا ہے۔ میرا یوٹیوب ایڈریس حسین اسلامیات، اور آپ سے ریکویسٹ کہ آپ سبسکرائب کر دیجیے اس کو، چینل کو، واچ ویڈیوز فلی، تاکہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ پوری ایگزامینیشن کے لیے ہو سکے، اور جو ریزنیبل کمنٹس ہیں وہ آپ ضرور مجھے دیجیے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ میں ٹرانسلیشن سے اور ایکسپلینیشن سے اسٹارٹ کر رہا ہوں، اور فردر میں نے کوئی نوٹس کی مجھے ضرورت نہیں پڑی اس میں، تو اس کو آپ غور سے سنیے، اور جو لکھا ہوا ہے وہی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو غور سے سنتے ہیں اور اس کو اپنے ہی ورڈس میں آپ ایکسپلین کر دیتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے ایگزامینیشن کے لیے بہت اچھی ہیلپ ہو جائے گی۔ ٹرانسلیشن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ وی ہیو ریویلڈ ٹو یو، وی کا مطلب ظاہر ہے یہاں پہ اللہ کی ذات سے۔ وی ہیو ریویلڈ ٹو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ہم نے اتارا ہے، او محمد، آگے اس میں بریکٹ میں آ بھی گیا، دا بک ان ٹروتھ، یعنی قرآن جو مکمل سچائی ہے، قرآن جو مکمل حقیقت ہے، قرآن جو اصل سولوشن ہے انسانی تمام معاملات کا۔ یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہاں پہ جو ورڈ وی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، یہ اللہ نے تو خیر جو لفظ استعمال کیا وہ ڈفرینٹ ہے عربک میں، لیکن یہاں پہ ٹرانسلیشن میں وی کا جو ورڈ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ کسی جن کا یا کسی سپر نیچرل کی کوئی تخلیق نہیں ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی انوینشن نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے خود، اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہاں سے اس کتاب کی سچائی کی جو ڈاؤٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن رسول اللہ نے خود لکھ لیا تھا، جو ایک احمقانہ دعویٰ کیا جاتا تھا۔ اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا، یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ Confirming that which preceded it of the scripture and of the criterion over it۔ اس میں بھی ضروری بات کہی گئی ہے، اور بہت ضروری بات کہی گئی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ Confirming that which preceded it، preceded it کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پہ نازل کی ہیں، وہ اسکرپچرز، وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پہ نازل کی ہے۔ ہمیں جن کے نام معلوم ہے واضح طور پہ وہ تورات ہیں، زبور ہے اور انجیل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، مگر اس کی ڈیٹیل ہمیں زیادہ نہیں پتہ، لیکن بنیادی ڈیٹیل اس کی وہی ہے جو تورات کی ہے، جو انجیل کی ہے، جو زبور کی ہے، اور پھر قرآن کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ ایک سیریز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اپنے اہم انبیاء کرام کو ان رائٹنگ دی، اور قرآن اس کا اینڈ ہے، اس کا لاسٹ ایڈیشن ہے، a complete edition of whatever Allah revealed to the prophets۔ تو اس لیے قرآن میں کوئی بھی بات کانٹراڈکٹری نہیں ہے ان کتابوں سے جو کہ اللہ نے اپنے انبیاء پہ نازل کی۔ کنفرمنگ کا مطلب یہی ہے
کہ یہ کنفرم کرتا ہے قرآن ان تمام تعلیمات کو جو کہ تمام انبیاء کرام پر نازل کی گئیں. کنفرمنگ دیٹ وچ preceded it آف دی اسکرپچر کا جو لفظ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ ایک کامن بک کے طور پہ یوز کر لیا ہے. اسکرپچر کا مطلب کوئی ایک اسکرپچر نہیں ہے بلکہ وہ تمام کی تمام کتابیں جو انبیاء کرام پہ تورات، زبور، انجیل اور مزید کوئی ان رائٹنگ کسی کو انبیاء کرام کو کچھ دیا گیا ہو اس کے مجھے علم نہیں ہے. تو یہ اسکرپچر جو ہے یہ بیسیکلی تمام کے تمام ان کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف وقتوں میں دیں، اور قرآن ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن میں اور دوسری کتابوں کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. آج جو بھی کنٹراڈکشن آپ کو نظر آتی ہے بائبل میں، اگر آپ دیکھتے ہیں جس میں تورات، زبور، انجیل سب کمبائن ہو گئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو وہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ اس کے اندر انسانوں کا کلام شامل ہو گیا ہے. اس میں انسانوں نے اپنی طرف سے ایڈکشنز کیے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس میں آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اس کی جو اللہ کی تعلیمات ہیں ان کو الگ کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی چیز کنٹراڈکٹری ہے ہی نہیں. وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے انبیاء کو دی تھیں وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں دے دیں. اینڈ ایز اے کرائیٹیرین اوور اٹ، اور کرائیٹیرین اوور اٹ کا مطلب یہ کہ یہ ایک کنفرمیشن ہے، یہ ایک لاسٹ بک ہے. یہ اگر وہاں پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو یہاں پہ قرآن کے معاملے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. یہ کرائیٹیرین ہے، یہ تمام کتابوں کا کرائیٹیرین ہے، یہ تمام کتابوں کا کنفرمیشن ہے کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں موجود نہیں ہے. پھر فرمایا جو ہدایت دی مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو، اب دنیا کے لوگ مانیں یا نہ مانیں ان کی مرضی ہے. سو جج بٹوین دیم کا مطلب انسانوں کے بیچ میں جو فیصلہ کرو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا آپ کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، وہ جو فیصلہ کریں لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے مقدمات کا، لوگوں کے مسائل کا، بائی واٹ اللہ ہیز ریویلڈ، اور اس بات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کہ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے فیصلہ وہی ہوگا، چاہے ان کا تعلق اپنے طور پہ کسی بھی مذہب سے کریں. لیکن چونکہ قرآن کو کرائیٹیرین بنا دیا گیا، قرآن کو فائنل ججمنٹ بنا دیا گیا، اس لیے قرآن کا فیصلہ آخری. یہ ہے شریعہ، یہ ہے آپ کا ٹاپک شریعہ کا، کہ یہ ججمنٹ جو ہے قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق یہ ہے بنیادی ہمارا قانون، اس کے اوپر ہی ہمیں تمام کے تمام فیصلے کرنے ہیں. سو جج بٹوین دیم، ان لوگوں کے درمیان میں جو فیصلے کرو. یہ مقدمات آتے رہتے تھے رسول اللہ کے پاس، خود مسلمانوں کی طرف سے بے شمار آتے تھے، اس کے علاوہ یہودیوں کی طرف سے بھی آتے تھے. تو کوئی بھی آپ معاملے کا فیصلہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا رسول اللہ کی امت میں سے کوئی، میں آپ کوئی بھی فیصلہ کریں وہ قرآن کے اور سنت کے مطابق کریں. سو جج بٹوین دیم بائی واٹ اللہ ہیز ریویلڈ، اللہ نے کیا ریویل کیا ہے؟ قرآن کو ریویل کیا ہے. اینڈ ڈو ناٹ فالو دیئر انکلینیشنز، اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کی آپ پابند ان کے پیچھے مت چلیں. وہ تو اپنے حساب سے انسان جو ہیں وہ اپنے سیلفش انٹرسٹ میں جو چاہیں گے وہ کروانا چاہیں گے، لیکن لوگوں کی اپنی خواہشات کے اوپر فیصلے نہیں کیا جا سکتے. فیصلہ جو کیا جائے گا وہ صرف قرآن کے اوپر کیا جائے گا، قرآن اور پھر قرآن سے ریلیٹ کر کے سنت کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. اینڈ ڈو ناٹ فالو دیئر انکلینیشنز، ان کی اپنی خواہشات، ان کی اپنی مرضی ہے، جو چاہیں وہ اپنے دل میں رکھیں اور آپ کے منہ پہ کہیں، لیکن آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ صرف قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے کرنا ہے. away from what has come to you of the truth. inclinations away from کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ قرآن سے ہٹ کے آپ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا. ان کی خواہشات کو ایک کنارے پہ رکھیں. وہ کیا چاہتے ہیں
ان کو ایک کنارے پہ رکھتے ہیں. واٹ ہیز کم ٹو یو آف دا ٹروتھ، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ سچائی یعنی اس قرآن کی بنیاد پہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. واٹ ہیز کم ٹو یو آف دا ٹروتھ یعنی قرآن جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کیجئے. تمام کے تمام مقدمات کا، تمام کے تمام مسائل کا یہی کرائیٹیرین ہے جو کہ رسول اللہ کو دیا گیا، یہی کرائیٹیرین ہے جو صحابہ کرام کو دیا گیا، یہی وہ کرائیٹیرین ہے جو مجھے اور آپ کو مسلمان کی حیثیت سے دیا گیا. اور پھر فرمایا کہ ٹو ایچ آف یو وی پرسکرائبڈ اے لا اینڈ اے میتھڈ. ٹو ایچ آف یو یعنی ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی اللہ پہ ایمان لائے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وی از اللہ پرسکرائبڈ اے لا اینڈ اے میتھڈ یعنی لا اینڈ میتھڈ میں دونوں چیزیں، لا تو قرآن ہو گیا، یہ لا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میتھڈ کا مطلب یہاں پر سنت سے ہے، سنت رسول اللہ سے ہے کہ رسول اللہ کی سنت جو ہے اس کے طریقے پہ چلتے ہوئے، کیونکہ آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ حدیث کو نہ پڑھیں اور نہ سمجھیں. تو یہاں پہ میتھڈ کا مطلب وہ قوانین اور ان کا پروسیجر جو قرآن میں دیا گیا ہے. مثلاً طلاق کے پروسیجرز ہیں، مثلاً وراثت کے پروسیجرز ہیں، یہ بھی اپلیکیبل ہیں، اور خود رسول اللہ کی سنت جو ہے وہ بھی ایک میتھڈ میں بالکل شامل ہوتا ہے. پھر فرمایا اللہ نے ہیڈ اللہ ولڈ اگر اللہ چاہتا تو ہی وڈ ہیو میڈ یو ون نیشن یونائٹڈ ان ریلیجن. اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو پابند کر دیا ایک قانون کا. خود آپ کا جسم ایک قانون کا پابند ہے، آپ کا دل اس وقت دھڑک رہا ہے جب تک اللہ نے آپ کی زندگی رکھی ہوئی ہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آپ کے جسم کے جو دوسرے اعضاء ہیں وہ کام کر رہے ہیں. پھر پورا جو پلینٹس ہیں اور جتنے سٹارز ہیں اور پورے یونیورس کا سسٹم ہے اور پھر ایٹمز ہیں، اور ہر چیز کے، پودوں کے لیے، جانوروں کے، ہر ایک کے لیے قانون مقرر ہے، اور وہ قانون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اس چیز کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی ہے کہ تم چاہو تو برائی کو پسند کر لو، تم چاہو تو اچھائی کو پسند کر لو، کیونکہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پہ، اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہی تمہیں سزا ہوگی اور تمہیں جزا ملے گی. تم یا تو جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں جاؤ گے. یہ انسانوں کو ٹاسک جو دیا گیا ہے، چوائس دی گئی ہے. تو ٹو ایچ آف یو وی پرسکرائبڈ اے لا اینڈ اے میتھڈ ہیڈ اللہ ولڈ. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک اچھا ایسا مسلمان بنا دیتا کہ تم ایک وقت کی نماز قضا نہیں کرتے، تم ایک روزہ ضائع نہیں کرتے، تم کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ چاہتا تو. لیکن اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک امتحان سے گزارنا چاہتا تھا، اور اس نے اسی لیے اس امتحان کی وجہ سے تمہیں ایک ٹیسٹ دیا ہے یہ دنیا کی زندگی کی شکل میں. ہی وڈ ہیو میڈ یو ون نیشن، وہ تمہیں ایک بنا دیتا، تم اللہ کے قانون کے پابند ہو جاتے. جیسے پودے ہیں، جیسے جانور ہیں، جیسے ستارے ہیں، چاند ہے، یہ سب ایک قانون کے پابند ہے، ایسے تم بھی ہو جاتے. یونائٹڈ ریلیجن یعنی تمہارا مذہب ایک ہوتا، تمہارا طریقہ سب پر پوری دنیا کا ایک ہی ہوتا، تمام انسانوں. لیکن اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی. بٹ ہی انٹینڈڈ، اللہ کی مرضی یہ تھی ٹو ٹیسٹ یو ان واٹ ہیز گیون یو واٹ ہی ہیز گیون یو. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے 30 40 50 60 70 80 100 سال کی زندگی میں، کہ تم لوگ اللہ کی بات کو ماننے کو تیار ہو یا تیار نہیں ہو. اس کے لیے اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا، تمہیں سنت دے دی، تمہیں رسول اللہ کی شکل میں ایک مکمل کامل نمونہ دے دیا کہ یہ ہے قرآن کی اصل ٹیچنگ. رسول اللہ کو اس طرح سے فالو کرو، ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی سنتوں کو آپ فالو کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ نے تمام نیشنز کو انبیاء کی شکل میں پیغمبر
کی شکل میں اپنی جو ٹیچنگس ہیں وہ پرووائڈ کر دیں. اب مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے جو قیامت سے کہیں گے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ٹیسٹ کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھک جائیں اور رسول اللہ تعالیٰ کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو فالو کریں. ٹو ٹیسٹ یو ان واٹ ہی ہیز گیون یو سو ریس ٹو آل دیٹ از گڈ. اچھائی کی طرف سبقت کرو، بھاگو، اچھائی کی طرف جاؤ، کیونکہ جو کچھ قرآن میں دیا ہوا ہے وہ اچھا ہے، جو سنت میں دیا ہوا ہے وہ اچھا ہے. اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں کہ اللہ نے یہ چیز ہمیں غلط دے دی ہے یا بری دے دی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اپنی زندگی میں یا کہی ہو اور وہ غلط ہو یا بری ہو. ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں سرے سے. تو اس لیے یہ گڈ ہے، ہر چیز اچھائی ہے. تو اس کی طرف ریس کرو. کیوں ریس کرو؟ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو سکو. یہی مقصد ہے. ٹو اللہ از یور ریٹرن آل ٹوگیدر. اور پھر ایک دن آئے گا جب تم لوگ مرنے کے بعد ایک ٹائم پیریڈ گزار لو گے برزخ کا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میں نے جو ٹیسٹ تم کو دیا تھا، جو تم کو ایگزامینیشن دیا تھا، تم نے اس ایگزامینیشن کے لیے کیا کوشش کی؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں پالا پوسا، میں نے تمہیں محبتیں دلوائیں تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے اور تمہارے معاشرے کے ذریعے سے، میں نے تمہیں ہر اپارچونیٹی پرووائڈ کی، تم نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ ٹو اللہ از یور ریٹرن آل ٹوگیدر. سب جمع ہو جاؤ گے اور سب جب جمع ہو جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے پاس آ کے بتانا پڑے گا کہ اللہ نے جو بے شمار نعمتیں تم کو دی تھیں، ہر ایک اپنے آپ کے جسم میں جو سانس آ رہا ہے اور آپ کا کھانا اور آپ کا پینا اور آپ کی دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے ایک امتحان کے لیے. آپ کی دولت آپ کا امتحان، آپ کا ٹائم آپ کا امتحان، آپ کی ہر آسائش آسانی آپ کا امتحان، آپ کی مشکل آپ کا امتحان، آپ کی مصیبتیں آپ کا امتحان. اینڈ ہی ول دین انفارم یو کنسرننگ دیٹ اوور وچ یو یوز ٹو ڈفر. اور یہ جو باتیں ہیں تم لوگ تمہارے درمیان میں جھگڑے ہیں، جو تم لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہو اور مذہبوں میں تقسیم ہو گئے ہو اور پھر لڑتے ہو کہ ہمارا مذہب صحیح ہے تمہارا مذہب غلط ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع کر کے بتا دے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس دن تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اینڈ ہی ول دین کا مطلب قیامت کے دن انفارم یو، تمام انسانوں کو بتا دیا جائے گا کنسرننگ دیٹ اوور وچ یو یوز ٹو ڈفر، جن باتوں پہ تم لڑا کرتے تھے، جو تمہارے اختلافات تھے، جن باتوں پہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے اور تم ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیا کرتے تھے. تمہارے ڈفرینسز جو تھے اللہ بتا دے گا سچائی کیا ہے. اللہ سب کو بتا دے گا کہ تم غلط تھے. اگر تم اس غلط کو صحیح سمجھ کے فالو کرتے رہے تو یہ تم نے اپنی غلطی کی. اب تمہیں اس بات کو ماننا پڑے گا اور انسان مانیں گے کہ ہم غلطی پر تھے. تو یہ بہت نازک پوائنٹ ہے. دین ہی ول دین انفارم یو کنسرننگ دیٹ اوور وچ یو یوز ٹو ڈفر. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کے فیصلے، تمام اختلافات کے فیصلے، تمام جھگڑوں کے فیصلے اس دن کر دے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. کوئی کوشچن اس بارے میں تو مجھ سے آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ لیے گا. تھینک یو سو مچ.